لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک قصہ کہانی سے کروں گا، اور وہ قصہ کہانی میں نے خود بنایا ہے۔ پہلے تو قصہ میں نے بنایا ہے، اس کہانی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، پھر اس کے بعد جو بات میں نے کہنی ہے اس کی طرف آؤں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی ایک بچی تھی۔ یہ قصہ میں نے ابھی بنایا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ کی ایک بچی تھی، بہت ناز و نعمت سے اس کو پالا، بہت محنت سے اس کو پالا، بہت پیار سے اس کو پالا، اچھی طرح اس کی تربیت کی۔ جب بچی جوان ہو گئی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کے ساتھ شادی کرے گا تو میرے مرنے کے بعد میں اس آدمی کو اپنی پوری سلطنت، پوری حکومت دے دوں گا۔ یہ قصہ ہے، کہانی ہے، فرضی کہانی ہے، جھوٹی کہانی ہے، یہ بھی میں نے بنائی ہے۔ آپ غور سے اس کہانی کو سننا پہلے، پھر میں آپ سے سوال مانگوں گا۔ بادشاہ نے اس کو بہت محبت سے پالا، بڑی محنت سے پالا، بڑا خرچہ کیا۔ جب بچی جوان ہو گئی تو بادشاہ نے اعلان کیا جو بھی اس کے ساتھ شادی کرے گا میرے مرنے کے بعد یہ حکومت، یہ سب اس کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بچی کے یہ حقوق ہیں، شادی کے بعد جو بھی میرا داماد بنے گا اس نے میرے بچی کے اس حقوق کو پورا کرنا ہے، اور اگر حقوق پورا کیا تو میرے مرنے کے بعد وہ اس حکومت کا مالک ہو جائے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں نے اس کے حقوق کو دیکھا، کیا اس کا حق ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں شادی بناتے، ہم اس کا حق پورا نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آیا، ایک لڑکا آیا، اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کیا حقوق ہے، بادشاہ نے بتایا یہ اس کا حق ہے، شادی کے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ اس نے کہا میں پورا حق ادا کروں گا، میں تمہاری بیٹی کو قبول کرتا ہوں۔ اس نے شادی بنا لی۔ شادی بنانے کے بعد اب وہ لڑکی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اب وہ لڑکی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، سوال ہے آپ سے، لڑکی کا حقوق ادا نہیں کرتا، بادشاہ مر جائے تو کیا بادشاہ کے بعد وہ حکومت کرنے کا، وہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا، اس لیے کہ اس نے حقوق ادا نہیں کیا۔ اس نے وعدہ تو کیا کہ میں حقوق ادا کروں گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے وہ بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے۔ سب بولو، بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر وہ حقوق ادا کرتا تو بادشاہ بنتا، اگر حقوق ادا نہیں کیا تو وہ بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تو ایک قصہ تھا، کہانی تھی، آپ نے فتویٰ دے دیا، آپ سب مفتی بن گئے، سب نے مفتی بن کر فتویٰ دے دیا کہ وہ حکومت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ اب آئیے، اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ قرآن شریف ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پورے
انسانوں کی ہدایت کے لیے میں نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ ہندو آئے، ہندو نے قرآن شریف کو دیکھا، کہا نہیں ہم کو قبول نہیں ہے۔ عیسائی آئے، عیسائیوں نے قرآن مجید کو دیکھا، کہا قبول نہیں ہے۔ یہودی آئے، یہودیوں نے قرآن مجید کو دیکھا، بولا قبول نہیں ہے۔ دنیا کی اور قومیں آئیں، انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا، انہوں نے کہا ہم کو قبول نہیں۔ مسلمان آئے، اللہ نے کہا تمہیں قبول ہے، انہوں نے کہا قبول ہے۔ کہا تم اس کا حق ادا کرو گے؟ کہا ادا کریں گے۔ اللہ نے کہا تم اس کا حق ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے تم سے کہ تمہارے مرنے کے بعد اس دنیا سے کم از کم اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ نے کہا شرط یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کو قبول کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کرو گے مرنے کے بعد میں جنت عطا کروں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ ہم کو منظور ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا، لیکن آج کا مسلمان کیا قرآن مجید کے حقوق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا قرآن مجید کے حقوق کو سب سے پہلے قرآن مجید کے حقوق کو جانتا ہے؟ اور جانتا ہے تو کیا قرآن مجید کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ جو لوگ ادا کر کے گئے اللہ نے ان کے لیے تو جنت پکی کر دی ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کے حامل ہیں لیکن اس کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف سے بتاؤ، آپ نے وہاں فتویٰ دیا ہے کہ وہ بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہت کرنے کا مستحق نہیں ہے، وہ کہانی میں آپ نے یہ فتویٰ دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن مجید دیا، مسلمانوں نے قبول کیا، لیکن مسلمان قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، کیا یہ سیدھا جنت میں جانے کا مستحق ہے؟ کیا یہ جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ سیدھا جنت میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے؟ اس لیے کہ وہ حقوق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ وہاں آپ فتویٰ دے چکے ہیں، ایک قاضی عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ دے دیتا ہے، سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، ہائی کورٹ میں بیٹھ کر، مجسٹریٹ میں بیٹھ کر کہ یہ بادشاہ بننے کا مستحق نہیں ہے، تو پھر ہم قرآن مجید کو حاصل کرنے کے بعد نہ اس کے حقوق کو جانیں نہ اس کے حقوق کو ادا کریں۔ میرے دوستو بتاؤ کیا سیدھے ہم جنت میں جانے کے مستحق بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ نہیں بنتے، اس لیے کہ اس کے حقوق کو ہم نے جانا نہیں، اس لیے کہ حقوق کو جاننے کے بعد اس کو ادا نہیں کیا، تو کس منہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سیدھا ہم کو جنت میں داخل کر دے؟ بہت اچھا آپ نے سمجھا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں اور قرآن مجید کے حقوق کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے۔ آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ قرآن مجید جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے کتنی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی محنتوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد، کتنی کلفتوں کے بعد اس قرآن مجید کو اٹھایا اور ہم تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ سے لے کر 1400 سال تک، 1400 سال کے مسلمانوں نے کتنی محنتیں کر کے، کتنی کلفتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں برداشت کر کے، ریاضتیں کر کے، مجاہدے کر کے یہ قرآن ہم تک اسی طرح پہنچایا ہے جس طرح آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن شریف لکھ دیا گیا ہے کتاب کی شکل میں۔ پہلے زمانے میں قرآن شریف کتاب کی شکل میں لکھا نہیں گیا تھا۔ دنیا کے کونے کونے تک انہوں نے 1400 سال میں مسلمانوں نے قرآن شریف کو پہنچایا، اور وہی قرآن شریف آج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ لیکن کیا ہم قرآن شریف کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن
اللہ پوچھے نہ پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے نہ پوچھے، 1450 سال کے مسلمان جنہوں نے محنت کر کے ہم تک قرآن شریف پہنچایا ہے، اگر وہی کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے اور کہیں گے اللہ ہم نے اتنی محنت کے بعد بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں تک یہ قرآن پہنچایا ہے، اس کے پیچھے ہماری بیویاں کو ہم نے قربان کیا، اس کے پیچھے ہمارے بچوں کو ہم نے قربان کیا، اس کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی قربان کی، اس کے پیچھے ہم نے یہ کچھ کیا ہے، اے اللہ یہ قرآن شریف ان تک پہنچا ہے، انہوں نے قرآن شریف کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے قرآن شریف کا حق کیوں ادا نہیں کیا، کیوں ہماری محنتوں کو ضائع کیا ہے، ہم ان کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا، اللہ کا رسول پوچھے گا، لیکن ان دونوں کو 1 منٹ کے لیے میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں۔ 1450 سال کے مسلمان ہی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اے اللہ انصاف کیجئے، ہم نے اتنی محنت کے بعد، اتنی مجاہدے کے بعد وہ قرآن شریف ان تک پہنچایا ہے، اور یہ قرآن شریف ان تک پہنچا ہے، نہ انہوں نے ان کے حقوق کو سمجھا ہے، نہ اس حقوق کو ادا کیا ہے۔ اے اللہ ان سے پوچھئے ایسا کیوں کیا ہے، انہوں نے ہمارا حق کیوں مارا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان 1400 سال آدمیوں کے مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے اور کل نہیں ہے، کیا معلوم کہ ابھی ہم سیدھے گھر پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم گھر پہنچیں گے بھی کہ نہیں، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ صبح شام دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی رکوع میں ہے فوت ہو گیا، کوئی سجدے میں ہے فوت ہو گیا، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے فوت ہو گیا، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے فوت ہو گیا، کوئی گھر میں سویا ہے فوت ہو گیا۔ ایسے منٹوں سیکنڈوں میں انسان اڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری خدا نہ خواستہ ہماری موت آ گئی، اللہ کے سامنے ہم کھڑے کر دیے گئے، اور 1450 سال کے مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ پاک ان سے پوچھے، یہ قرآن محنت کے بعد ہم نے ان تک پہنچایا ہے، انہوں نے قرآن شریف کا حق سمجھا نہیں، قرآن شریف کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے ہماری 1450 سال کی محنت ضائع کی ہے، اے اللہ ان سے پوچھے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو ہم اللہ کے سامنے ان 1400 سال کے مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، بہت ہی سوچنے اور فکر کی بات ہے۔ پھر 1450 سال کے مسلمان ایک طرف، اللہ کا پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں، میں نہیں کہتا، اللہ قرآن شریف میں کہتے ہیں، 19واں سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ مسند عدالت پہ بیٹھے ہوں گے، ہم ایک طرف کھڑے ہوں گے اور اللہ کا پیغمبر علیہ السلام ایک طرف کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ میری اس قوم نے، میں قرآن شریف ان کے پاس لے کر گیا تھا، میں نے ان تک قرآن شریف پہنچایا تھا، میرا قرآن شریف انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اے اللہ ان سے پوچھے انہوں نے میرے قرآن شریف کو کیوں چھوڑا ہے؟ اللہ اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم اپنے پیغمبر کو جواب کیا دیں گے؟ تیسری بات، خود قرآن شریف اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، یاد رکھنا ہر مسلمان کے حق میں یا ہر مسلمان کے خلاف قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا، ہر مسلمان کے حق میں۔ القرآن حجت لک، کل قیامت کے دن یا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے میری بڑی قدر کی تھی، میرے حقوق ادا کیے تھے، میری قدر کی تھی، اے اللہ اس کو بخش دیجئے۔ القرآن حجت لک، یا تمہارے حق میں بولے گا، او علیک، یا تمہارے خلاف بولے گا۔ اگر قرآن شریف کھڑا ہو گیا، 1400 سال کے مسلمان کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، قرآن شریف ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہارے پاس قرآن بھیجا تھا، تم نے ان قرآن شریف کا حق ادا نہیں کیا ہے، 4 بڑے بڑے گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، بتائیں قیامت کے دن ہماری نجات مشکل ہو جائے گی کہ نہیں مشکل ہو جائے گی؟ ہمارے حق میں ہمارے خلاف 4 بڑے بڑے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک قرآن شریف، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک 1400 سال کے مسلمان۔
اور ہم ایک طرف ہوں گے، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ میں ایک چھوٹا سا سیناریو بتاتا ہوں۔ آپ کے بنگلہ دیش میں سلٹ میں آپ کو کورٹ جانا پڑ گیا، کسی مقدمے میں، اللہ آپ کی مقدمے سے حفاظت کرے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک طرف جج ہے وہ آپ کے خلاف ہے، ایک طرف دوسرا جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے، ایک طرف تیسرا ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے، ایک طرف پورا سلٹ آپ کے خلاف ہے اور آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ آپ یہ کیس جیت سکتے ہیں؟ جج بھی آپ کے خلاف، پروسیکیوٹر بھی آپ کے خلاف، ساری سلٹ والے ایک آپ کے خلاف، اور آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ آپ مقدمہ جیت نہیں سکتے، پھر بھی جیت سکتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی پیسے ویسے کھلا کر، کوئی رشتہ داریاں لگا کر، کوئی دوست برادری دوست کو لگا کر ہم یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے خلاف قیامت کے دن نہ اللہ کو پیسے سے، نہ اللہ کو ڈرانے دھمکانے سے ہم کوئی مقدمہ جیتیں گے اور کوئی بازی لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ساری امت ایک طرف کھڑی ہوگی اور دوسری طرف ہم کھڑے ہوں گے۔ دوستو، کوئی چانس نہیں ہے ہم اس مقدمے کو جیتنے کا، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر خود سمجھ لیجئے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ سوچ ہے، ایک فکر ہے جو دے کر جا رہا ہوں۔ خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کر میں اپیل کر رہا ہوں، خدا کے واسطے سوچئے، یہ قرآن مجید 1450 سال کے صحابہ کرام سے لے کر ہمارے استاد تک اتنی محنتوں کے بعد یہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آیا۔ اب یہ قرآن شریف وہی قرآن شریف ہے جو اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے نازل کیا۔ آج وہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آ کر مٹی میں اٹا ہوا ہے، جزدان میں رکھا ہوا ہے، اوپر رکھ دیا ہے۔ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کو دنیا میں پھیلاتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، قیامت کے دن اگر یہ قرآن شریف ہمارے خلاف کھڑے ہو گیا تو ہمارا کیا حساب ہوگا؟ بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، قسم اللہ کی میرا ارادہ ڈرانے کا نہیں ہے، میں صرف غور فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں، خود اپنے بارے میں سوچیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کیا کروں گا اللہ کے سامنے؟ تو سب سے پہلے قرآن شریف کا حق، اتنی بات یاد رکھیں، 5 قرآن شریف کے حق ہیں۔ پہلا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ قرآن شریف روزانہ پڑھو۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو روزانہ قرآن شریف پڑھیے، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن شریف سیکھیے۔ سیکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں۔ بوڑھے ہو گئے، ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب قرآن شریف سیکھنے سے ہم کو شرم آتی ہے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، اور بڑی عمر میں مسلمان ہو کر انہوں نے بڑی عمر میں قرآن شریف سیکھا تھا۔ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ قرآن شریف سیکھنا ہے، قرآن شریف سیکھنے میں شرم کی کیا بات ہے؟ اللہ کا کلام ہے، بچپن میں نہیں پڑھا، ہماری غلطی ہے، ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے، ہماری کوئی نقصان ہے، معاشرے کی غلطی ہے، نہیں پڑھا، اللہ نے آج فکر دے دی ہے تو فکر ہے تو قرآن شریف پڑھیے۔ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ قرآن شریف کھول کر پڑھیں گے، چاہے 1 پارہ پڑھیں، چاہے آدھا پارہ پڑھیں، چاہے پاؤ پارہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو روز ضرور قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف کا پہلا نمبر کا حق ہے، اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام کو، آپ نے بندوں سے پوچھئے، میرے بندوں سے پوچھئے، آپ کے امتی سے پوچھئے، آپ کا ایک دوست کسی دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہے، اس کی زبان انگریزی ہے، اس کی زبان فارسی ہے، اس کی زبان فرینچی ہے، اس کی زبان جرمنی ہے، اس کی زبان کوئی اور زبان ہے، آپ کی زبان سے الگ ہے، اور آپ کو اس کی زبان نہیں آتی۔ اس نے وہاں جا کر ایک خط لکھا، آپ کو فرینچ زبان میں خط لکھا، انگلش زبان میں خط لکھا، جرمنی زبان میں خط لکھا، اور وہ خط آپ کے پاس آ گیا۔ یہ میرے دوست کا خط ہے،
جو میرے دوست نے مجھے لکھا ہے، اگر وہ خط آ گیا تو کیا آپ اس خط کو ڈرا میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا آپ اس خط کو جیب میں ڈال کے جیب کو الماری میں رکھ دیتے ہیں؟ کیا اس خط کو بغیر پڑھے آپ پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ کون سی زبان میں ہے؟ انگریزی زبان میں۔ گاؤں میں معلوم کرو کون آدمی انگریزی زبان بولنا جانتا ہے۔ ماسٹر صاحب کا پتا کرو، ماسٹر صاحب گھر میں ہے؟ ماسٹر صاحب گھر میں نہیں ہے۔ کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے۔ آپ شام کو ماسٹر صاحب کے گھر جاتے ہیں، ماسٹر صاحب میرے ایک دوست نے خط لکھا ہے، میرے دوست نے خط لکھا، انگریزی میں لکھا ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، آپ کو آتی ہے، ماسٹر صاحب پڑھ کے بتاؤ میرے دوست نے کیا لکھا ہے۔ ماسٹر صاحب مجھے جرمنی نہیں آتی، میرے دوست نے جرمنی میں خط لکھا ہے، آپ کو جرمن آتی ہے، پلیز مجھے پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہتے ہیں، داؤد میرے بندوں سے پوچھو کہ تمہارے دوست کا خط تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں اس کی زبان نہیں آتی تو زبان جاننے والوں کے پاس جاتے ہو، اور جاننے والوں کے پاس جا کر اسے کہتے ہو کہ میرا خط پڑھ کے بتاؤ کہ کیا لکھا ہے۔ اے داؤد میرے بندوں سے پوچھئے، کیا میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داؤد پوچھئے میرے بندوں سے، کیا میرا خط یا میرا کلام ان کے نزدیک اس کے دوست کے کلام سے نیچے ہے اور اس کے دوست کا کلام میرے کلام سے اوپر ہے؟ کیا میرے دوست کا، اس کے دوست کا کلام میرے کلام سے زیادہ ہے اور میرا کلام اس کے دوست کے کلام سے چھوٹا ہے؟ میں نے کتاب بھیجی ان کے پاس، میں نے خط بھیجا ان کے پاس، لیکن ان کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں میری کوئی ویلیو نہیں، میں اس کے دوست کی ویلیو ہے۔ یہ زبور کے بارے میں کہا تھا۔ آج سب سے مقدس کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب، صرف کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے، دوسری ساری کتابیں ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا کلام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو دیا ہے، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن آج اس کو پڑھنے کی اور آج اس کو سمجھنے کی ہم کو فرصت نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سنتے؟ اس دنیا کے لیے یہ دنیا زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان 1000 سال تک رہ جائے، آخر اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم اللہ کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ رہے ہیں؟ غور کیجئے، یہ انگریزی تعلیم، یہ کوئی اور دوسری تعلیم، اس کے لیے ہم اللہ کے کلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام کے ساتھ روگردانی کر رہے ہیں۔ آخر کتنے دنوں تک اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے؟ کتنے دنوں تک ہم نے اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا ہے؟ آنکھ بند ہوئی، دنیاوی تعلیم وہی کی وہی رہ گئی، اصل تعلیم جو اللہ کی کتاب ہے اس کو آنکھ بند ہونے کے بعد سے تو اس کے اثر شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو پڑھو۔ پڑھنا جانتے ہو تو قرآن شریف کو پڑھو، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو قرآن شریف سیکھو۔ سیکھو، بے شک الف بے تیسے سے سیکھو، بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھو۔ یاد رکھو، اگر سیکھتے سیکھتے موت آ گئی، مر گئے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ان سیکھے لوگوں کو، جس نے سیکھا نہیں ہے، جو دنیا میں بغیر سیکھے چلا گیا، سیکھ رہا تھا اور سیکھتے سیکھتے مر گیا ہے، قیامت کے دن اللہ اس جاہل انسان کو بھی، اس ان پڑھ انسان کو اور اس انسان کو جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا تھا، اللہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کیا کیسے ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اسے پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ وہ کوئی اس کا پڑوسی اڑوسی دیکھے گا، کہے گا یہ تو قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں تھا، اللہ جی یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ابھی تم دوسری لائن میں جاؤ، تم دوسری لائن میں جاؤ، تم تو پڑھے ہوئے نہیں ہو، ہم تو پڑھے ہوئے تھے، ہم کو پتا ہے، تم ہمارا پڑوسی تھا، تم ہمارا جاننے والا تھا، تم ہمارے گاؤں والا تھا، تم نے تو قرآن شریف پڑھنا سیکھا تھا، ابھی پڑھا بھی نہیں ہے، آج تم ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہے گا تم کو پتا نہیں ہے، تم کو پتا نہیں ہے، میں مر گیا تھا، قبر میں چلا گیا تھا، اللہ نے فرشتہ میری قبر میں بھیجا ہے اور قبر میں اس نے مجھے قرآن شریف سکھایا ہے، آج میں قرآن شریف سیکھ چکا ہوں، اس لیے آج میں پڑھے لکھوں کے ساتھ اللہ نے مجھے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس انسان کی قبر کے کیا کہنے، اس انسان کی قبر کے کیا کہنے جس قبر میں فرشتہ آ کر اس کو قرآن شریف سکھا رہا ہے۔
کیا اس قبر کے کہنے، اس قبر کا کیا مقام ہوگا، اس قبر کی کیا عزت ہوگی کہ اس کی قبر میں فرشتہ آ کر اسے قرآن شریف سکھا رہا ہے۔ یہاں قرآن شریف پڑھا جائے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے چلا گیا، سیکھتے سیکھتے چلا گیا، قبر میں اللہ اس کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ دوستو اندازہ لگا لو کہ جو قرآن شریف پڑھتے ہوئے مر گیا ہے کتنا اس کا نصیب ہے، دنیا میں بھی رحمت میں، قبر میں چلا گیا تو اس کی قبر بھی رحمت کی جگہ ہو گئی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پڑھے لکھوں کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے۔ اس لیے یہ مت شرمندہ ہو، تھوڑا تھوڑا روز پڑھو، روز پڑھو اگر پڑھنا جانتے ہو تو، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت ڈالو۔ میں حضرت اقدس مولانا حافظ جلال صاحب سے میں خود گزارش کرتا ہوں، ایک کلاس اگر یہاں بوڑھے بوڑھے ایسے بھی ہو جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، آپ ایک کلاس کھولیے ان لوگوں کے لیے، ہفتے میں 2 دن کھولیے، ہفتے میں 1 دن کھولیے، ہفتے میں 3 دن کھولیے۔ اگر آپ کو ہفتے میں 5 دن کھولنی پڑے 5 دن کھولے، اگر 7 دن کھولنی پڑے 7 دن کھولے، صبح کھولنی پڑے صبح کھولے، شام کھولنی پڑے شام کھولے۔ پیسے کی فکر نہ کرے استاد کو تنخواہ کہاں سے دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بندوبست کر دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس استاد کی تنخواہ کا بندوبست میں کروں گا، اگر آپ پڑھنا کوشش کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ تو جو آدمی پڑھا لکھا ہے وہ تو پڑھے، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ مدرسے میں آئے۔ بھائی کون نہیں چاہتا اس کی قبر راحت کی جگہ بنے، کون نہیں چاہتا اس کی قبر پہ رحمتیں نازل ہو، کون نہیں چاہتا کہ اس کی قبر میں جنت کی جو ہے بہاریں آئیں، اس کی قبر میں جنت کی خوشبو اور مہکیں آئیں، اس کی قبر جنت نما بنے۔ اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو یاد کرنے کی کوشش کرے، قرآن شریف کو سیکھنے کی کوشش کرے، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ آ جائے، چاہے ہفتے میں 2 دفعہ آ جائے۔ پہلا قرآن مجید کا حق، قرآن شریف پڑھو، پڑھو میرے دوستو، تھوڑا تھوڑا پڑھو، صبح مت کرو اس وقت تک، کوئی کام نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک اللہ کا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ابھی تو زمانہ بدل گیا، ابھی تو رات سوتے ہیں تو موبائل پر سوتے ہیں، اور صبح اٹھتی ہے تو سب سے پہلے کچھ دعا پڑھنے سے پہلے بھی سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اور موبائل چیک کرتے ہیں کسی نے کوئی ٹیکسٹ تو نہیں بھیجا، کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا۔ صبح ہوتی ہے تو ہماری موبائل سے شروع ہوتی ہے، اور رات آنکھ بند ہوتی ہے تو موبائل پر بند ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام چھوٹ گیا، دین کی باتیں چھوٹ گئی۔ پہلے زمانے کے لوگ جب آنکھ کھلتی تھی وضو کرنے کے بعد اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑتے تھے، اور صبح ناشتہ نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا کلام پڑھ نہ چکے ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اس ملک میں میں نے پرانے لوگوں کو دیکھا جن کو قرآن شریف پڑھنا آتا تھا، وہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور تہجد میں اٹھنے کے بعد تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تسبیح پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور جب تک جو مقرر اوقات تھے ان کے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ اور آج ختم ہو گئی وہ بات، نماز نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سارا گھر والے کھاتے تھے، آج سارا گھر کما رہا ہے، پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، برکتیں اٹھ گئی، محبتیں اٹھ گئی، اس کی جگہ نفرتیں آ گئی، اس کی جگہ دشمنی آ گئی، اس کی جگہ عداوتیں آ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی۔ دوستو ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے، ابھی بھی ان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں، جو اس روش پہ چل رہے ہیں، جو اس طرز پہ چل رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں سے یہ روش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو بھی اس روش پر لایا جائے، ان کو بھی اٹھایا جائے۔ رات کو اٹھ جاؤ، تہجد پڑھو 2-4 رکعت، پھر اس کے بعد تسبیح کرو، فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز کے بعد تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، تم گھر سے باہر نہیں جانا جب تک کہ اللہ کا مقرر کردہ جتنے حصہ تم نے مقرر کیا اس کو پڑھ نہ لو۔ میں جانتا ہوں
سری منگل میں ہماری ایک بہن تھی، خاتون تھی، 80 سال اس کی عمر تھی، 80 سال، 80 ایئرس کی عمر تھی، اور میں نے اس خاتون کو دیکھا ہے، میں دعا لینے کے لیے گیا تھا، وہ خاتون ایک دن میں 15 سپارے پڑھتی تھی، 15، حافظ نہیں تھی، سنیے، وہ حافظ نہیں تھی اور کینسر کی مریض تھی، کینسر تھا اس کو، 4 5 6 سال تک وہ کینسر سے لڑتی رہی، روزانہ اٹھ کر اس کا 15 پارے پڑھنے کا معمول تھا، اور آخری 4 5 سالوں میں کئی ہزار مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکی تھی وہ، ہر دوسرے تیسرے دن ایک قرآن شریف ختم کرتی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن ایک قرآن شریف ختم کرتی تھی، 80 سال کی عورت۔ اور ہم نوجوانوں سے اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ اٹھ کر ایک صفحہ، ایک پیج قرآن شریف کا پڑھنا۔ وعدہ کرو، ارادہ کرو، اللہ سے، مجھ سے نہیں، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ کے سامنے یہ ارادے کرو کہ اللہ کل سے میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کروں گا جب تک صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد میں 1 صفحہ یا 2 صفحہ قرآن مجید کا نہ پڑھ لوں۔ اگر آپ کو آتا ہے قرآن شریف پڑھیے، اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو سیکھیے، علماء کرام کے پاس جائیے، حافظوں کے پاس جائیے، جا کر ان کا پاؤں پکڑیے، ان کا جو ہے پگڑی پکڑیے، ان کا گوڈے کو ہاتھ لگائیے، ان کے تھوڑی کو ہاتھ لگائیے کہ حضور ہمیں قرآن شریف پڑھنا سکھا دو، بڑی عمر ہو گئی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ نے پوچھ لیا مجھے کہ بھئی میں نے قرآن بھیجا تھا، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اللہ کو کیا جواب دوں؟ ملنا تو ہے اللہ سے۔ اور فرمایا، حدیث شریف سنیے، ما منکم من احد، حدیث شریف ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ سے بات کرے گا، ایسی حالت میں بات کرے گا کہ تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا، اور دونوں کے درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، تو ہوگا اور تیرا اللہ ہوگا۔ ہم نے بھی ملنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ نے ہم سے بات کرنی ہے، ہم نے اللہ سے بات کرنی۔ وہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے میرے دوستو، وہ کوئی سادہ وقت نہیں ہوگا، وہ کوئی دنیا کے مجسٹریٹ کے سامنے نہیں جانا، دنیا کے کسی وکیل کے سامنے نہیں جانا، دنیا کے کسی بیرسٹر کے سامنے نہیں جانا، دنیا کے کسی بادشاہ سے نہیں ملنا ہے، یہ 2 جہاں کے بادشاہوں کے پیدا کرنے والے کے سامنے جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اکیلے بات کرنی ہے، اور اس نے پوچھنا ہے، اے بندے، میں نے قرآن شریف تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے پڑھا تھا؟ تم نے قرآن شریف سیکھا تھا؟ 30 پارے کا قرآن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تم تک پہنچایا، تم تک پہنچا تھا؟ ہم کہیں گے پہنچا تھا، اللہ کہیں گے تم نے پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ میرا کلام کیوں نہیں پڑھا تھا؟ میرا کلام، میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تم نے نہیں پڑھا، تمہاری بیوی نے نہیں پڑھا، تمہارے بچی نے نہیں پڑھا، تمہارے بیٹے نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ہر ایک سے اللہ پوچھیں گے، کیا جواب دیں گے؟ دوستو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک وقت آئے گا اچانک چلے جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں، اور وہاں آخرت میں جا کر حقیقی زندگی تو اس وقت شروع ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت تو سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، جاگیں گے اس وقت جب کہ موت آ کر ہمارا گلا دبائے گی، اور جب گلا دبا کر ہمارے بدن سے روح نکالے گی، اس وقت جاگیں گے، اس وقت ہم جاگیں گے، اس وقت جاگنے کے بعد ہم کو پتا چلے گا، او یہ دنیا تو خواب تھی، حقیقت تو اب ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ایک بات کان کھول کے سن لو، ایک حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف کا ایک حق یہ ہے، قرآن شریف پڑھو، اور نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو۔ وعدہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے کہ جو لوگ قرآن شریف سیکھے ہوئے ہیں کل سے ایک پیج پڑھیں گے، پڑھیں گے لوگ ایک پیج۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی کہو، جن کو آتا ہے وہ پڑھے،
جن کو نہیں آتا وہ سیکھنے کا بندوبست کرے، وہ آپا کو تعلیمات کے لیے بلائے، آ جائے حافظ جلال صاحب کے بعد حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب ہماری مہیلائیں بھی سیکھنا چاہتی ہے، کوئی بندوبست کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب اب کی بار آیا ہوں اتنی خوشی ہوئی ہے۔ سامنے جو آپ کو یہ ٹین کی عمارت نظر آتی ہے، اس ٹین کی عمارت میں مہیلائیں اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں۔ میں تو دیکھ کر حیران تھا، یہ بچیاں کس قدر محنت کے ساتھ، کس قدر تگ و دو کے ساتھ، کس قدر مجاہدے کے ساتھ یہ بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ ان بچیوں نے کوئی عربی کی کوئی کلاس، عربی کی کوئی کلاس، کوئی عربی کی کلاس پڑھ رہی ہے۔ محلے میں ایسی بچیاں ہوں گی، ان بچیوں کے منت کرو، سماجت کرو کہ بچی ہم نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے، ہم کو ہفتے میں 1 دن قرآن شریف کی تعلیم دے دو، ہم کو ہفتے میں 2 دن قرآن شریف کی تعلیم دے دو۔ وہ خدمت جو کرے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی خدمت پوری کر دو، لیکن قرآن شریف کو پڑھنا مت چھوڑنا، قرآن شریف کو پڑھو، اور قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو قرآن شریف سیکھو۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک قرآن شریف پڑھنا ہے اور دوسرا قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا۔ یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ میں بڈھا ہو گیا تھا، اللہ ادھر سے کہیں گے حسان بن ثابت کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے حضرت حسان بن ثابت۔ فرمایا کب مسلمان ہوئے تھے؟ کہا میری عمر 60 سال کی تھی جب میں مسلمان ہوا تھا۔ آپ نے قرآن شریف سیکھا ہے؟ کہا سیکھا ہے۔ کہا جب یہ 60 سال کی عمر میں سیکھ سکتا تھا تو تم 60 سال کی عمر میں کیوں نہیں سیکھے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، کوئی صحابہ 200 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی صحابہ 120 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی صحابی 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی صحابی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی صحابی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے قرآن شریف سیکھا ہے۔ اب اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، اللہ ان لوگوں کو کہیں گے یہ لوگ بھی تو بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے قرآن شریف سیکھا ہے، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے بھائی یہ بہانہ مت سوچنا کہ ہم بوڑھے ہو گئے۔ اور اللہ پاک کا بھی میں نے حدیث پاک سنائی کہ اگر بوڑھے ہو گئے تو اور اچھا ہے ابھی سیکھو، اور سیکھتے سیکھتے فوت ہو گئے، مر گئے تو قبر میں ہماری فرشتے آ کر ہم کو قرآن شریف کمپلیٹ کرائیں گے۔ 2 بات۔ تیسری بات اور آخری 2 باتیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تیسری بات یہ کہ قرآن شریف سمجھو۔ اللہ نے قرآن شریف بھیجا ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو، اس کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ قرآن شریف کو سمجھو بھی کہ قرآن شریف میں لکھا کیا ہے، میرے اللہ نے کہا کیا ہے مجھ سے۔ اللہ مجھ سے بات کر رہا، اللہ مجھ سے، میں کون ہوں؟ میں ایک مٹی ہوں، مٹی، اور گندے پانی سے اللہ نے مجھے بنایا، میں مٹی، اور اس قدر غلیظ پانی، اور وہ اللہ احکم الحاکمین، وہ اللہ مجھ سے بات کر رہا۔ اگر آپ کے ملک کا کوئی پرائم منسٹر، آپ کے ملک کا کوئی بڑا آپ سے بات کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ سارے گاؤں والوں کو آ کر بتائیں گے جی آج میں سیلٹ گیا تھا، آج میں ڈھاکہ گیا تھا، مجھے پرائم منسٹر نے بلایا اور میں نے پرائم منسٹر سے بات کی، مجھے فلاں منسٹر نے بلایا، فلاں منسٹر سے بات کی، میں نے فلاں کو بلایا، فلاں سے بات کی ہے۔ ہاں ہاں، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ 2 جہاں کا بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا، اور آپ کو یہ فرصت نہیں ہے، آپ کو یہ فرصت نہیں کہ وہ کیا بات کر رہا میں کم از کم معلوم تو کروں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں اللہ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی لمبی نماز ہے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، نماز میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، ہم کو ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں آیا۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، گھر سے وضو کر کے آئے، گھر سے غسل کر کے آئے، گھر سے اچھا کپڑا پہن کے آئے، گھر سے بارش میں آئے، گھر سے دھوپ میں آئے، مسجد میں آئے، اور مسجد میں آ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی بھی بات دیکھی کہ بات کر رہا ہے بادشاہ سے اور آپ کو معلوم نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ لوگ پاگل کہتے ہیں، پاگل، کہ بادشاہ سے بات کر رہا اور
پتہ نہیں تو کیا بات کر رہا، تجھے نہیں معلوم کیا بولا تم نے بادشاہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہہ رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ کیا بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے بات کر رہا، اور معلوم نہیں کیا ترجمہ ہے اس کا۔ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، کم از کم جتنی نماز پڑھتے ہو اتنی نماز کو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھو کہ میں نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن عجیب تماشا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اتنا تو کرو نا، کم از کم اتنا تو کرو کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں ہم اللہ سے، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اتنا تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے جس علاقے سے آپ آئے ہیں اس علاقے میں علماء ملیں گے، اس علاقے میں آپ کو دیندار ملیں گے، دین کو سمجھنے والے ملیں گے، ان سے ریکویسٹ کرو، ان کو ہاتھ جوڑ کر آپ اپیل کرو کہ خدا کے واسطے مجھے میری نماز، کیا میں نماز میں بولتا ہوں، کیا میں نماز میں اللہ سے کہتا ہوں، مجھے کم از کم یہ تو سمجھا دو تاکہ میں سمجھ کے نماز پڑھوں، تاکہ میں سمجھوں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا بول رہا ہوں، میں اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہوں۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے پرامس کرتے ہیں، ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیمان کرتے ہیں، اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک فیکٹری میں نوکر ہوئے، ایک فیکٹری میں ملازم ہوئے، فیکٹری میں جا کر آپ پیپر سائن کرتے ہیں، جی میں آپ کی فیکٹری میں ملازم ہوں، وہ کہے گا وہ کانٹریکٹ کرو، وہ کانٹریکٹ پہ سائن کرتے ہیں، کانٹریکٹ پہ سائن۔ آپ معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کہ اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 6 گھنٹے کام کرو گے، 8 گھنٹے کام کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، اور اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو فیکٹری والا کیا کہے گا؟ کان پکڑے گا، نکل جاؤ۔ کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے اور سمجھ کے سائن کیا ہے، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور کیا بول رہے ہو معلوم نہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں، نماز میں کہتے کچھ ہے، کیونکہ ترجمہ معلوم نہیں، نماز کے بعد اس کے خلاف کرتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور نماز کے باہر جا کر کچھ اور کرتے ہیں۔ ارے بھائی تم نماز میں پڑھ کے آئے ہو نا، نماز میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اور باہر جا کر جو اللہ سے کہا تھا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، باہر جا کر کرنا شروع کر دیا ہے۔ مانا نہیں آتا اس لیے تو، مطلب نہیں آتا ہے تو اس لیے تو، مطلب آئے گا تو کم از کم سوچے گا بھی کہ اوہ میں اللہ سے کیا وعدہ کر کے آیا، میں اللہ کو کیا پرومس کر کے آیا، میں اللہ سے کیا ایگریمنٹ کر کے آیا، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب معنی معلوم ہوگا اور پھر بھی کرے گا تو اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ میری توبہ، میں نے کہا کچھ تھا اور کیا کچھ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن معنی ہی نہیں معلوم، مطلب ہی نہیں معلوم کہ میں اللہ سے کیا کہہ کے آیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے خدا کا واسطہ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے بڑوں، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایسا کرو، جو نماز میں پڑھتے ہو نا وہ تو معلوم کرو کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں،
التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی پڑھ کر کیا کہتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی کہہ کر اللہ سے کیا کرتے ہیں، دعائے قنوت پڑھ کر اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وغیرہ پڑھ کر ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو معلوم کرو۔ اور آخری بات، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا عمل کی کوشش ہو سکتا ہے عمل کی کوشش کرو۔ اور اگر کوئی عمل میں کوتاہی ہو جائے، کوئی عمل میں کمی رہ جائے، رات کو بستر میں جانے سے پہلے، سونے سے پہلے دعا کر کے سو، اللہ میں نے آپ سے بہت کچھ وعدہ کیا تھا، اے اللہ میں آپ کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میرے مالک میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں یہ رات سوؤں گا تو صبح اٹھوں گا کہ نہیں، اے اللہ اگر میں نے اس صبح نہیں اٹھنا ہے، آپ نے میری جان رکھ لینی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر صبح آپ نے مجھے زندگی دی تو میں کوشش کروں گا جو وعدہ کیا اسے پورا کروں۔ روز کو سوتے وقت اللہ سے معافی مانگ کے سو۔ معلوم نہیں، ایسا معلوم نہیں، قبر ہم سوئیں اپنے گھر میں بستر پر اور ہماری آنکھ کھلے تو ہم قبر میں ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوئے بستر پہ تھے اور نیند میں چلے گئے، اور آخرت میں جا کر آنکھ کھولی، پھر پتا چلا کہ اوہو ہم سوئے تو گھر کے بستر پہ تھے اور اٹھے قبر میں، اب تو دیر ہو گئی۔ اس لیے سونے سے پہلے اپنے اللہ سے مسئلہ ٹھیک کر کے سوؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اے اللہ میں نے آج غلطی کر لی ہے، مجھے معلوم نہیں میری آخری زندگی کی رات ہے، اے اللہ رات ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر صبح دینی ہے، دکھانی ہے، زندہ میں نے کرنا ہے تو اللہ میں پرامس کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا اس پر چلوں گا۔ دوستو یہ 4 کام کرنے کے ہیں، ایک قرآن شریف کو پڑھنا ہے، نمبر 2 قرآن شریف کو سیکھنا ہے، سیکھ کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور آخری بات قرآن شریف کا حق یہ ہے، قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ اور اگر ہم نہیں پھیلا سکتے، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں، تو دوستو جو قرآن مجید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو۔ اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا نا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو بھی وہی اجر ملے گا جو دنیا میں جس کی مدد کی تھی دین کے پھیلانے میں، اور انہوں نے دین کو پھیلایا تھا، تو اللہ ان کو جو اجر دیں گے وہی اجر اللہ ہم کو بھی عطا کریں گے۔ اس لیے مدرسے، خاص طور پر مدارس والے، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام پولیٹکس نہیں ہے، ان کا کام سیاست نہیں ہے، ان کا کام ادھر ادھر جانا نہیں ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، جہاں تک پہنچے لوگوں تک پہنچانا۔ پھر اللہ ان کی اس محنت کو قبول کر کے کسی کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے شیخ مدیر محترم صاحب، کسی کو پتا تھا؟ نعرہ فنگ میں پڑھتے تھے نا، نعرہ فنگ میں پڑھا، کس کو پتا تھا کہ یہ کل کا بچہ جو نعرہ فنگ میں پڑھتا ہے یہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھے گا تو اسپین میں دین کو پھیلائے گا، انگلینڈ میں دین کو پھیلائے گا، امریکہ میں دین کو پھیلائے گا، کینیڈا میں دین کو پھیلائے گا؟ کس کو پتا تھا؟ کون جانتا تھا کہ یہ شخص کل نعرہ فنگ میں پڑھنے والا بچہ پوری دنیا میں دین کو عام کرے گا؟ کس کو معلوم تھا؟ کس کو معلوم تھا کہ ادھر جامعہ مدنیہ قاسم العلوم کو اتنا زبردست ادارہ بنائے گا کہ دنیا کے لوگ وہاں آئیں گے اور وہاں کا دین کی تعلیم حاصل کریں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور یہاں سے پڑھ کر جانے والے دنیا کے خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی جو ہے دبئی میں ہے، کوئی ابو ظبی میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اور یہاں سے پڑھ کر گیا اور دنیا کے جو ہے دنیا میں دین کو پھیلا رہا ہے۔ دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو پھیلائیں،
اور اگر ہم نہیں پھیلا سکتے تو دینی مدارس کی مدد کریں، دینی مدارس میں پڑھنے والوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اخلاص کے اندر اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وہ بچہ یہاں سے پڑھ کے جائے گا اور دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، جو آپ کی وجہ سے پڑھ کے گیا ہے، آپ کے پیسے پر پڑھ کے گیا ہے، وہ دنیا میں دین پھیلائے گا۔ جہاں جہاں تک وہ دین پھیلائے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ میں نے سنا اس مدرسے میں 500 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور ان میں 150 کے قریب بچے رہنے والے ہیں۔ 150 کے قریب بچے اس ادارے میں رہتے ہیں، جن کے کھانے کا، جن کے پینے کا، جن کے کپڑے کا، جن کی ضرورتوں کا انتظام مدرسہ کرتا ہے۔ کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک بچے کی ذمہ داری قبول کرے؟ ایک بچے کی ذمہ داری۔ آپ کے یہاں مہمان آ جائے، میں نے بھیجا مہمان، میں نے کہا چری پارا جانا، بھائی میں چری پارا میں جانا، حافظ صاحب میرے مہمان ہیں۔ ایک دوست میرے پاس آئے اور آ کر کہے میں جو ہے بنگلہ دیش جا رہا ہوں۔ بھائی بنگلہ دیش میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شاہ باغ میں جا رہا ہوں۔ کہا شاہ باغ جا رہے ہو تو تم آگے میں گھومنے والا ہوں۔ میں کہا چری پارا میں جانا، حافظ صاحب میرے مہمان ہیں، میرا نام لینا، حافظ صاحب کو میرا نام لینا۔ وہ میرا مہمان آپ کے پاس آیا، حافظ صاحب کے پاس آیا کہ میں محمد بلال کا دوست ہوں۔ حافظ صاحب نے اس کی خدمت کی، حافظ صاحب نے اس کو کھانا کھلایا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ 2 دن 4 دن 10 دن رہا، حافظ صاحب نے اس کی بڑی خدمت کی۔ جب وہ آدمی وہاں آئے گا اور آ کر کہے گا مولوی صاحب میں چری پارا بھی گیا تھا اور مولوی صاحب نے آپ کے مولوی صاحب نے میری بہت خدمت کی، مجھے بتاؤ میرا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں خوش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ بہت خوش ہوں گا حافظ صاحب پر کہ حافظ صاحب آپ نے میرے مہمان کی قدر کی ہے۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، کان کھول کے سنیے، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بچے کہلانے کو تو کوئی زید کا بیٹا ہے، کوئی عمر کا بیٹا ہے، کوئی ابو بکر کا بیٹا ہے، کوئی عمر کا بیٹا ہے، لیکن یہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ! میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اضیاف رسول ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے ان کا لحاظ کیا، آپ نے ان کی دیکھ بھال کی، آپ نے ان کو اچھا رکھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قیامت کے دن خوش ہو کے کہیں گے میرا مہمان ان کے پاس گیا تھا اور اس نے میرے مہمان کی قدر کی ہے، تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے انہیں آب کوثر پلائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس لے جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے میرے مہمان کی قدر کی ہے، میں محمد الرسول اللہ سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو بخش دیجئے۔ اور جس نے رسول اللہ کے مہمان کی قدر نہیں کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوش تو نہیں نہ ہوں گے؟ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جب خوش نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہے کون؟ اس لیے دوستو ان مہمانان رسول کی قدر کرو، ان کی ذمہ داری ایک ایک آدمی ایک ایک بچے کی ذمہ داری قبول کر لے۔ کھانے پینے کے لحاظ سے، دوا دارو کے لحاظ سے، گھر میں 5 بچے ہوں گے، اس ایک بچے کو بھی میں پال لیتا ہوں۔ گھر میں 4 بچے ہوں گے، اس ایک بچے کو میں پال لیتا ہوں۔ گھر میں 3 ہوں گے، ایک اور کو میں پال لیتا ہوں۔ تو ہر آدمی، محلے کا ہر آدمی، علاقے کا ہر آدمی ایک ایک بچے کی ذمہ داری قبول کرے، اور انشاءاللہ ایک ایک بچے کی ذمہ داری آپ نے قبول کی، معلوم نہیں آپ کے اخلاص کی بدولت اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، مقرر بنایا، واعظ بنایا، بہت بڑا محدث بنایا، مفسر بنایا۔ یہ یہاں سے چلا گیا، اس کو لے گئے ڈھاکہ چلا گیا، اس کو لے گئے چٹگاؤں چلا گیا، اس کو لے گئے دبئی چلا گیا، اس کو لے گئے سعودی عرب چلا گیا، اس کو لے گئے یورپ چلا گیا، اس کو لے گئے امریکہ اور کینیڈا چلا گیا، بہت بڑا عالم بن کے۔ وہاں پتہ نہیں کتنے 100 انسانوں کو اس نے مسلمان بنایا، کتنے ہزاروں انسانوں کی اس نے زندگی بدل دی ہے۔ قیامت کے دن جہاں اس کو اس کا سارا ثواب ملے گا، وہی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کریں گے۔ اس لیے دوستو اتنی بات یاد رکھو، 3 4 5 بات میں نے کہہ دی۔ ایک، اللہ کا کلام پڑھنا چھوڑنا نہیں، اس کا حق ہے۔ روزانہ 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 کچھ نہ کچھ اللہ کا کلام پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نہیں صبح کریں گے،
اپنا زندگی میں روٹین بناؤ. دیکھو موت میت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں، لیکن کبھی ہم کھانا کھانے سے رہ گئے؟ نہیں، کھانا کھاتے ہیں. کبھی ہم پیشاب سے رہ گئے کہ آج ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہم پیشاب نہیں کریں گے؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہم نمبر 2 کے لیے نہیں جائیں گے ٹوائلٹ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ روٹین ہے، روزانہ کا معمول ہے. سونا ہے، کھانا ہے، پیشاب جانا ہے، پخانہ جانا ہے، یہ روز کا معمول ہے. کچھ بھی ہو جائے، گھر میں بڑا سے بڑا شادی آ جائے، گھر میں بڑے سے بڑی غمی آ جائے، ہم نے چھوڑنا نہیں، یہ زندگی کا معمول ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں یہ روٹین لاؤ. ہم نے روزانہ قرآن شریف پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. ہم نے 1 پارہ پڑھنا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہے، 1 رکوع پڑھنا ہے، 1 صفحہ پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اس کو روٹین میں لے آؤ، اور روٹین میں لانے کے بعد پھر اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور قرآن مجید کو سمجھنے سے پہلے خدا کے واسطے جو نماز پڑھ رہے نماز کو سمجھو. نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ 10 صورتیں آخری علم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، ان 10 صورتوں کا مطلب سمجھو. جب سمجھو گے، نماز میں کھڑے ہوگے اور نماز میں مطلب کا دھیان ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑیں گے. مکہ شریف آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بار بار دکھائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو لے جائے، اللہ ان کو بار بار لے جائے، اللہ بار بار لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں امام صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ساتھ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رونا شروع کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں. ہم کو معلوم نہیں کون سی آیت کہاں پڑھی ہے. رحمت کی آیت پڑھی ہے تو رحمت کا ہمارے دل میں خیال نہیں آتا. اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھی ہے تو عذاب کا خیال نہیں آتا، اس لیے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں. کم از کم آخری 10 صورتیں پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اذا جاء نصر اللہ پڑھ رہے ہو، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہو، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہو، تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق میں کن 4 چیزوں سے پناہ مانگی؟ قل اعوذ برب الناس میں کن 1 چیز سے پناہ مانگی ہے؟ کم از کم پڑھیں گے، معنی معلوم ہوگا تو کم از کم اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے اس سے پناہ دے دو، اللہ مجھے اس سے پناہ دے دو. تو اس کو نماز کو سیکھنے کی کوشش کرو. پھر اللہ کے کلام کو سمجھو، کلام کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو، اور اس کو عمل کرنے کے بعد اس کو دنیا میں پھیلانا، یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے. اگر ہم پھیلانے کی طاقت نہیں رکھتے تو جو پھیلا رہے ہیں ان کا ساتھ دے دو. حافظ صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے فیض میں بے حساب برکت عطا فرمائے. اس گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا، اتنا بڑا ادارہ. چند سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اور چند سالوں میں اتنا بڑا ادارہ اور اتنی بڑی جگہ لے لی. کہاں مرد بچے، میل بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں انہوں نے مہیلاؤں کی بھی تعلیم کا پروگرام شروع کیا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے اس بستی والوں پر، اللہ کا خاص فضل ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس بستی والوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، بہت بڑا فضل ہوا اور بہت بڑا فضل ہوا. اب اس بستی والوں کی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ حافظ صاحب کے اس کام میں ہاتھ بٹائے. 150 بچہ، ایک آدمی. ہمارے گھر میں 2 بچے ہو جائیں، 3 بچے ہو جائیں، 4 بچے ہو جائیں، او بابا بہت بچے ہو گئے، ان سب کو پالنا ہے، ان سب کو پالنا ہے، بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اس کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے. تو حافظ صاحب کے سر پہ تو 150 بچے ہیں، 150 بچے جن کو پالنا نہیں، جن کو صرف 3 وقت کا کھلانا نہیں، جن کو تعلیم بھی دینی ہے، جن کی تربیت بھی کرنی ہے، جن کو سکھانا ہے، جن کو آگے چل کر زمانے کا امام بنانا ہے، زمانے والوں کے لیے رہبر بنانا ہے، زمانے والوں کے لیے مقتدی بنانا ہے. تربیت ان کے ذمے، تعلیم ان کے ذمے، تزکیہ ان کے ذمے، پھر ان کو کھانا کھلانا پلانا بھی ان کے ذمے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ہو سکتا ہے ان کا تعاون کریں. ایک بچہ قال اللہ قال رسول پڑھنے والا، قرآن شریف کا پڑھنے والا، رسول اللہ کا مہمان سمجھ کر ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا لے کہ اس بچے کو کھانا میں کھلا دوں گا، اس بچے کا کھانا میں لا دوں گا، اس بچے کے کھانے کے پیسے میں دے دوں گا. تھوڑے تو پیسے ہوتے ہیں، ایک دن میں کتنے کوئی پیسے ہوں گے.
پیسے میں دے دوں گا اگر گھر سے نہیں کھلا سکتے، گھر میں لے جا کر کھلائیں، ذمہ داری اٹھائیں، انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کو ایک کوثر پینے کو ملے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی حافظ صاحب کے اس ادارے میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس چری پارہ کے مسلمان ایک ایک گھرانے کے ایک ایک فرد کو اللہ سبحانہ و تعالی ان اضیاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک آدمی ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں تو حافظ صاحب کی طرف سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی کھلانے کی کم از کم ایک ذمہ داری ختم ہوئی، تعلیم کی، تربیت کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی، یہ ذمہ داری حافظ صاحب کے ذمہ رہ جائے گی۔ کم از کم ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو سر سے ہلکا ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہم لوگ سب شریک ہوں گے۔ قیامت کے دن یقین کیجئے حافظ صاحب جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ پیچھے نہیں رہیں گے، آپ بھی حافظ صاحب کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے دنیا میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ ایسے معروف نہیں کرتے۔ اللہ حدیث شریف سنیے، ایک حدیث سناؤں، یاد آ گئی۔ ایک آدمی بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا، اور ادھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لین میں کھڑے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، جہنم والوں کی لین بنی ہوگی، اور یہ ٹھاٹ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی، او بھائی کہاں؟ ایک آدمی جہنم کی لین سے نکل کے آئے گا، جہنم، مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانا، غور سے دیکھو، مجھے دیکھو، ہمیں نہیں پہچانا، میں نے تو آپ کو پہچان لیا۔ کہا تم نے پہچان لیا پر میں نے تو تم کو نہیں پہچانا۔ نے کہا میں آپ کو یاد دلاؤں؟ کہا یاد دلاؤں۔ وہ اس دن تم کو پینے کا پانی چاہیے تھا، پینے کا پانی، پیاس لگی تھی، اور تم میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اور تم نے مجھے دیکھ لیا، اور تم نے مجھے کہا بھائی ایک کپ پانی پلا دو، بہت مہربانی ہوگی، تو تم اندر گئے اور آ کر ایک کپ پانی کا مجھے پلایا تھا، مجھے پلایا تھا پانی کا ایک کپ۔ کہاں یاد آیا؟ یاد آیا تم؟ کہا میں نے پانی پلا کر تم پر احسان کیا تھا نا اس دن، آج میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، چلو اللہ کے پاس مجھے لے چلو، اور اللہ کے پاس جا کر کہو اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اللہ کے سامنے میری سفارش کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس لے آئے گا، اللہ یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اللہ آج یہ جہنم میں جا رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ اس کو بخش دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں قسم کھا کے حدیث سنا رہا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس پانی پلانے کی برکت سے اس کا نام جو جہنم میں ہو چکا تھا، اللہ اس کو اس آدمی کی بدولت وہاں سے نکال کر جنت نصیب کر دیں گے، صرف پانی پلانے کی برکت سے۔ ایک آدمی وضو کرانے کا پانی دیا تھا، دوسرے آدمی نے وضو کیا تھا، وضو کرنے والا جنت میں جا رہا، اور جس نے پانی دیا تھا وہ جہنم کی لین میں کھڑا ہے، وہ اس کو پہچان لے گا، وہ اس کو لے کر اللہ کے پاس سفارش کے لے جائے گا، اللہ اس نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا جس کی وجہ سے میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں اللہ اسے جنت نصیب کر۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جنت میں جا اور اس کو بھی جنت میں لے کر چلے جا۔ دوستو آج مہمان رسول کی ہم اگر ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کو اپنے گھر میں کھلائیں گے، ان کو اپنے گھر میں پلائیں گے، ان کی ہم ذمہ داری اٹھائیں گے، مجھے بتائیے کل قیامت کے دن اگر وہ جنت میں جا رہا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے ان سے کہا ارے بھائی تو جنت میں جا رہا، تیری خدمت تو میں نے کی تھی، مجھے اللہ کے پاس لے جا کر سفارش کر، وہ آدمی ہم کو اللہ کے پاس لے جا کر سفارش کرے اور اللہ اس کی سفارش کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں، اور لینے کے بعد اس بچے کی لے لیں، مہیلا کی لے لیں، جس کی مرضی ہے بچیوں کی لے لیں، اس کی ذمہ داری کو لینے کے بعد جس طرح آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں اس کو بھی کھلانے پلانے کی ذمہ داری لے لیں۔ کیا بعید ہے قیامت کے دن یہی بچہ ہمارے اکیلے کے لیے نہیں پورے خاندان کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول کرے، اللہ آپ کو بھی قبول کرے۔ یہ 3-4 باتیں میں نے کہی ہے، اللہ کا واسطہ قرآن شریف کو بند مت رکھنا، اس کو قرآن شریف کو کھول کے ضرور پڑھنا۔ دوسرا میں نے کہا تھا نماز جو پڑھ رہے ہیں نماز کو سمجھ لینا، اور جو نہیں پڑھنا جانتے وہ حافظ صاحب کے پاس آ جائیں۔ اور تیسری بات
قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہو سمجھو، اور چوتھی بات قرآن مجید کو دنیا میں پھیلاؤ، اور اگر خود نہیں پھیلا سکتے تو پھیلانے والوں کا ساتھ دے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چریپارہ میں آیا، بہت خوشی ہوئی، اتنا بڑا مجمع دیکھا اردو سمجھنے والوں کا، انتہائی خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کر۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو، اللہ آپ کے شوق کو، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں یہ شوق باقی رکھے، اللہ آپ کی نسلوں میں یہ شوق باقی رکھے۔ پوری دنیا میں ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے، پوری دنیا میں کافر مسلمان کا بچہ کافر ہو رہا ہے، کم از کم دین سے بیزار نظر آتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑوں کی محنت کی وجہ سے۔ مجھے سارے بزرگوں کے نام نہیں آتے، کچھ بزرگوں کے نام آتے ہیں، شیخ باین پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ قاطیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ رینگا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ہمارے اکابرین گزرے ہیں۔ ان کی محنتوں سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچوں میں بھی علماء سے اور دینداروں سے اور دین سے محبت ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، قسم سے ایسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہ منظر دنیا میں نہیں دیکھا جو میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو بہت ساری دفعہ وہاں تقریروں میں بھی میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے اس سرزمین پر مدینہ شریف، مکہ شریف کے بعد تیسری جگہ جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے دین کے اعتبار سے، وہ بنگلہ دیش ہے۔ پوری دنیا میں میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں مکہ شریف، مدینہ شریف کے بعد تیسری جگہ مگر مجھے کوئی اچھی لگتی ہے تو بنگلہ دیش۔ بزرگوں کی محنتیں نظر آتی ہیں، ان کے اثرات نظر آتے ہیں، ان کی دعائیں نظر آتی ہیں۔ میں مولانا عبدالحفیظ صاحب، ہم لوگ ایک وین میں بیٹھ کر جا رہے تھے، سننے والی بات، وین میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک ٹریفک لائٹ پہ ہماری گاڑی رکی، سامنے بھی رش تھا تو ہماری گاڑی رکی، ہم اس طرف جا رہے ہیں، سامنے میں ایک بس ہے اس طرف ہے، وہ بھی رکی ہوئی ہے، وہ بس میں کالج کے بچے ہیں، کالج کے بچے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں، پگڑی ہے، ان کی پگڑی ہے، میری پگڑی ہے، ہم لوگ سب جا رہے ہیں۔ یقین کریں وہ میں منظر آج تک نہیں بھولتا، اور میں ان بچوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، روزانہ۔ کوئی ہے، کون ہے معلوم نہیں، جب ان بچوں نے، ہم پگڑی والوں کو دیکھا ہماری گاڑی میں ایسے جا رہی ہے اور ان کے بس میں وہ کھڑے ہیں، سارے بچے بس میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ہم کو سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، بیٹھا نہیں، ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ہم کو بس سے سلام کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ ادب یہ کس نے سکھایا، کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ وہ کیسے اردو کا شاعر کہتا ہے کہ کوئی دور بیٹھا میرے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی دور بیٹھا ہے جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، میں سمندر میں ڈوبتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جس کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کالج کے بچوں میں بھی علماء کرام سے محبت موجود ہے بنگلہ دیش میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اس محبت کو بہت دیر تک باقی رکھے، اللہ ان کے دلوں میں دین کا یہ ذوق و شوق بہت دنوں تک باقی رکھے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت حافظ صاحب کا ساتھ دیجئے، دام دیر میں قدم سخنے، جتنا بوجھ ان کے اوپر ہے، ایک ایک بچہ تھوڑا تھوڑا